أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الصف کا دوسرا رکوع ہے۔ سورۃ الصف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکر کیا اور اس جہاد کے سلسلے میں انعامات کا ذکر کیا ہے اور انجام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ ایک مثال ذکر کی ہے کہ جس طرح تجارت کے اندر انسان دنیاوی معاملات کے اندر کاروبار کرتا ہے، اس کے اندر اپنا مال اور اپنی جان دونوں صرف کرتا ہے، خود وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور اپنا مال جو ہے وہاں پہ سیڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو نفع ملتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے راستے کے اندر تم اپنی جان اور اپنا مال کھپاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو نجات دے گی دردناک عذاب سے۔ وہ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ صرف اللہ کو ماننا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہ ماننا، یہ غلط ہے۔ اللہ اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول دونوں پر ایمان لے آنا، اور صرف زبان سے ایمان نہیں لانا بلکہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر جس چیز کا حکم ہوا ہے اس کو کرنا، اور جس چیز سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا، روکنا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، کہ صرف جو ہے اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد تو ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ، کیونکہ اس مشقت والے دور کے اندر انسان کو مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اپنے مال بھی خرچ کرو اور خود جو ہے حاضر ہوں۔ ایک انسان ہے خود تو حاضر ہو سکتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، یا ایسا مالدار شخص ہے کہ وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس کے اپنے عذر ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا مال دے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے سے مراد جو ہے اس کی نشر اشاعت، اس کی ترویج، اس کی تشریح کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو حاضر کرنا۔ اس دور کے اندر بھی جب کا حکومت دین اسلام کی ترویج کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھاتی، اس سلسلے کے اندر پھر جو لوگ دین کے راستے میں کام کرتے ہیں، دین کے اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی ترویج کے لیے جو اسباب انہوں نے اختیار کیے ہیں، تو ان کے ساتھ مالی معاونت کرنا، مالی مدد کرنا بھی یہی لازم ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ اس کے بدلے میں، جہاد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، ایک تمہارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو اللہ معاف کر دیں گے، اور حقوق العباد جو ہے وہ تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تب تک معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے مفسرین اور محدثین یہی لکھتے ہیں کہ بندہ اپنے مالی معاملات میں اپنے آپ کو درست رکھے، اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء سے، معاشرتی زندگی کے اندر لوگوں کے حقوق غصب نہ کرے، لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور وہ بھی جو صغیرہ گناہ ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو جنت کے باغوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور یہ عمدہ مکان ہوں گے، رہائش اچھی ہوگی، فی جنات عدن، ہمیشہ کے لیے یہ ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ ایک اس کو اس کے گناہ دھل جائیں گے اور اس کو رہائش ملے گی اچھی، اس کا اللہ نے خود ذکر کیا، وہ مساکن طیبہ، پاکیزہ، صاف ستھری، اچھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹینشن عارضی کی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہے گا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہر ایک شخص کو نہیں ملے گی۔ یہ خاص لوگ ہیں جن نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکایا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنگ کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک اور چیز تُحِبُّونَهَا جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ کیا؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد ہوگی، وَفَتْحٌ قریب، اور ان قریب تمہیں فتح مل۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک پیغمبر مومن کو خوشخبری بتا دے کہ دین کے راستے میں چلنے کی وجہ سے اگر ان کو عارضی طور پہ کوئی تکلیف ہو تو وہ گھبرائے نہیں، خوف زدہ نہ ہو، احساس کمتری اور مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ ان کو خوشخبری بتاؤ، ہر غم پریشانی کے بعد آسانی آتی ہیں، اور یہ عارضی ہیں، اس کے بدلے میں جو انعام ہے، جو ثواب ہے، جو اللہ کی طرف سے اکرام ہے، وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، اور وہ ہمیشہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا، ان کے حواریین کا ذکر کیا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مثال کے ذریعے سے اپنی امت کو ایک سبق ہے اس کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے جب لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیا، لوگوں نے ایذائی بھی دی، لوگوں نے تکلیف بھی دی، اور اس کے بعد حواریین اس کو کہا جاتا ہے جو مخلص دوست ہو، جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ جس طرح آج کل کے دور کے اندر جو دوست ہوتے ہیں وہ مقصد، لالچ، خود غرض ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوں گے، بالکل بے عیب ہوں گے، اور ہر نقص سے پاک ہوں گے، کوئی مطلب کوئی خود غرض نہیں ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین کے اس معاملے کے اندر میرے ساتھ مدد کون کرے گا؟ جو حواریین، جو ان کے چاہنے والے تھے، کتاب کے اندر آتا ہے 12 تھے، ان کا ہم مدد کریں گے، اور پھر انہوں نے مدد کی۔ اللہ نے فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ کے دین کے معاملے میں مدد کی، معاونت کی، اس طرح امت محمدیہ کے لیے یہ ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو بھی مرحلہ ہو اس کے ساتھ دیں، اس کے ساتھ معاونت کریں، مدد کریں، ان کا ساتھ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ جہاں اللہ کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، وہاں پہ اپنے آپ کو نہ دیکھو، اپنے نفس کو نہ دیکھو، اپنے جان کو نہ دیکھو، مدد کرو۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے کہا للحواریین، حواریین سے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے اس دین کے لیے میرے ساتھ کون مدد کرے گا، میری مددگار کون ہے؟ قال الحواریون، حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے معاملے میں آپ کی مدد کریں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، پھر 2 گروہ ہو گئے، ایک نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دیا اور وہ ایمان لے آئے، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور جو منکر ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اس کے بعد 3 گروہ ہو گئے، ایک نے کہا یہ خود اللہ تھے اور اوپر آسمان چلے گئے، دوسرا وہ تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے تھے اور اللہ نے ان کو اوپر بلا لیا، اور تیسرا جو مومن لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، اور یہاں قوم نے ان کو ستایا، اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت نے ایمان لایا ان پر، وکفرت طائفہ، اور ایک منکر ہو گئی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، چونکہ دین کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے مدد کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کے نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے، ہر ایک کو اجر ملتا ہے۔ عارضی تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ انسان کو صبر کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فأیدنا الذین آمنوا، ہم نے قوت دی، ہم نے تائید کی ایمان والوں کے علی عدوہم، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے ان کو مضبوط کر دیا۔ فاصبحوا ظاہرین، اور وہ کافروں پر غالب آ گئے۔ یہ اللہ کے لیے جو بھی بندہ کرے، اس کے اندر ذاتی غرض نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس اعمال کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔